بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارہ کا نمبر اسکرین پر دیکھ کر میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ لڑکی تو میری زندگی کا عذاب بننے پر اتر آئی تھی۔ میں ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو میز پر رکھ کر فون اٹھا لیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا نمبر ہی بلاک کر دوں، لیکن میں اب دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ مزید مجھے کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے کال ریسیو کرتے ہی بیزاری سے پوچھا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی تو ہو میں اس وقت آفس میں ہوتا ہوں اور کیوں بار بار کال کیے جا رہی ہو؟ میرے تلخ لہجے پر دوسری طرف سے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تم تو اب ہر وقت ہی مصروف ہوتے ہو، میں پھر کس وقت بات کروں تم سے؟ ایسی بھی کیا ضروری بات ہے؟ جلدی بولو، مجھے میٹنگ میں جانا ہے۔ کچھ نہیں، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بس میرے پاس تمہارے لیے خبر ہے، اس لیے میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ دیکھو سارا، مجھے تم سے ملنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس وقت ہے۔ میرے انداز پر وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی اور فون پر ہی پھوٹ پڑی تھی۔ تم تو محبت کرتے تھے نا مجھ سے، تو اب ایسے کیوں بے رخی سے بات کر رہے ہو جیسے میں تمہارے لیے کوئی اجنبی ہوں اور زبردستی تمہارے پیچھے پڑی ہوں؟ اس کی آواز میں دکھ اور مایوسی کی آمیزش تھی۔ میں نے گہری سانس لی۔ دیکھو سارا، اسے پیچھے پڑنا ہی کہتے ہیں کہ جبکہ میں تمہیں صاف صاف کہہ چکا ہوں کہ میں اب تم سے مزید تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اپنی زندگی میں خوش ہوں اور تمہیں بھی اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہیے۔ اور وہ جو تم مجھ سے محبت کے دعوے کرتے تھے، میرے بنا ایک پل نہیں رہ سکتے تھے، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ سب دھوکہ تھا، فریب تھا؟ تم جو چاہو سمجھ سکتی ہو، اور آج کے بعد مجھے فون مت کرنا۔ میں نے اس کا فون کاٹ دیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرا گریز سمجھ گئی ہوگی اور آئندہ مجھے تنگ نہیں کرے گی۔ میرے دل میں ایک سکون اتر گیا تھا۔ میری زندگی سے سارا کباب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا تھا۔ میرا نام ارسل ہے۔ میں نے ایک خوشحال گھرانے میں آنکھ کھولی۔ میرے والد کا اپنا بزنس تھا، میری والدہ بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی اور کالج میں پروفیسر تھی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کرتے ہوئے چلیے گا اور پوری سنیے گا۔ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ میرے گھر میں روپے پیسے کی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے میرے والد اور والدہ نے ہمیشہ میرے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ میرے والد اپنے کاروبار کے سلسلے میں زیادہ تر مصروف رہتے تھے، اکثر انہیں شہر سے باہر بھی جانا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گھر میں کافی کم وقت گزارتے تھے۔ میرے والد مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے میرا داخلہ شہر کے بہترین اسکول میں کروایا تھا۔ وہ میری ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ ظاہر ہے میں اپنے والد کا ایک ہی بیٹا تھا، اپنا بے تحاشا پیسہ انہوں نے مجھ پر ہی خرچ کرنا تھا۔ میں پڑھائی میں بھی ٹھیک ٹھاک تھا اور ہر کلاس میں اچھے نمبر سے کامیاب ہو جاتا تھا۔ دیکھے جائے تو میں ایک فرما بردار بچہ تھا۔ میری ماں گھر پر میرے ساتھ ہوتی تھی۔ ان کی ملازمت کے اوقات ایسے تھے کہ مجھے کبھی گھر پر تنہا نہیں رہنا پڑا تھا۔ وہ اپنے پیریڈز کے ٹائم پر کالج جاتی تھیں اور پیریڈ لے کر گھر واپس آ جاتی تھیں۔ اکثر وہ میرے اسکول جانے کے بعد کالج جاتی تھیں اور میرے گھر آنے تک واپس آ جاتی تھی۔ کبھی کبھار ہی کسی ضروری کام یا میٹنگ کی وجہ سے انہیں دیر ہوتی تھی۔ گھر پر ملازم ہمیشہ موجود ہوتے تھے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں بہت اچھی خاتون تھی۔ انہوں نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا۔ لاڈ پیار کے ساتھ وہ میری اچھی تربیت کرنے کی بھی ہمیشہ کوشش کرتی تھی، لیکن وہ غصے کی کافی تیز تھی۔ شاید ان کی ملازمت کی نوعیت ایسی تھی کہ انہیں اپنا رعب اور دبدبہ قائم رکھنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ بہرحال وہ ایک اچھی اور ذمہ دار ماں تھی، لیکن اس سب کے باوجود میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی تھی۔ میرے امی اور ابو کے بیچ ہونے والے آئے دن کے جھگڑوں کی وجہ سے میرا ذہنی سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت میسر ہونے کے بعد بھی ہمارے گھر میں اس قدر لڑائی جھگڑے کی وجہ کیا تھی۔ ابو اور امی ایک دوسرے کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ مارے باندھے کسی مجبوری میں یہ رشتہ نبھا رہے تھے۔ وہ مجبوری شاید میں تھا۔ دونوں ہی مجھ سے بے انتہا پیار کرتے تھے اور میری خاطر وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا کڑوا گھونٹ پینے پر مجبور تھے۔ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ نہ جانے کیوں میرے والد اور والدہ میں وہ ذہنی امائنگی اور محبت نہ تھی جو اکثر میاں بیوی میں ہوتی ہیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں اور کلاس فیلوز سے ان کے گھر کے قصے سنتا تو حیران رہ جاتا تھا۔ ان کے والدین جس طرح ایک ساتھ وقت گزارتے تھے، گھومنے پھرنے اور شاپنگ پر جاتے تھے، ایک دوسرے سے محبت اور احترام سے پیش آتے تھے، ایسا ماحول میرے گھر میں نہ تھا۔ میرے ماں باپ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے اور میں نے بچپن سے ہی ان دونوں کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے دیکھا تھا۔
میں امی ابو کے جھگڑے کے بعد اکثر اپنے ذہن میں مختلف قیاس سرائیاں کرتا تھا. شاید ابا کو امی پسند نہ تھیں یا وہ کسی اور جگہ شادی کرنا چاہتے تھے، تبھی تو وہ امی سے لڑتے تھے. حالانکہ میری ماں میں تو کوئی کمی نہ تھی، وہ تو خوبصورت تھیں، اچھے خاندان سے تھیں، پڑھی لکھی اور قابل تھیں، لیکن ابو کو وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی. میں کچھ بڑا ہوا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کے جھگڑوں میں کسی حد تک کمی آ چکی تھی. شاید دونوں لڑ لڑ کر تھک چکے تھے اور اب ان دونوں نے ایک دوسرے سے مکمل طور پر لا تعلقی اختیار کر لی تھی. دونوں کے درمیان بہت کم بات چیت ہوتی تھی اور وہ بھی شدید ضرورت کے وقت، ورنہ مہینوں وہ ایک دوسرے سے مخاطب نہ ہوتے تھے. والدین کے اس رویے کا میری زندگی پر کافی بڑا اثر پڑا تھا اور میں ذہنی طور پر پریشان رہنے لگا تھا. سکون کی خاطر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر گھومنے پھرنے میں وقت گزارنا شروع کر دیا تھا. پیسے کی کمی نہ تھی، اس لیے کم عمری سے ہی میں نے لڑکیوں کے ساتھ دوستی اور پیار محبت کا کھیل شروع کر دیا تھا اور سگریٹ بھی پینے لگا تھا. میں اکثر سوچتا تھا کہ کاش ہمارے پاس یہ دولت اور آسائش نہ ہوتی، بلکہ گھر کا سکون ہوتا، میرے ماں باپ میں محبت اور احترام ہوتا، تو شاید آج میں بھی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوتا. میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے اپنے والد کے گھر میں دلچسپی نہ لینا اور جھگڑے کی وجہ اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی. میرا باپ ایک عیاش اور بد کردار آدمی تھا. میں 10ویں کلاس میں تھا جب میں اپنے دوست کی سالگرہ میں شرکت کرنے کے لیے ایک بڑے ریستوران میں گیا تھا، لیکن وہاں اپنے باپ کو ایک ماڈرن لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا. ابو نے تو بتایا تھا کہ وہ آفس کے ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہی ہیں اور 3 دن کے بعد آئیں گے، لیکن یہاں ہوٹل میں وہ کس ماڈرن لڑکی کے ساتھ کل چھڑے اڑا رہے تھے جس کا لباس بھی انتہائی غیر مناسب تھا. شکر تھا کہ میرے دوست میرے والد کو نہ جانتے تھے، ورنہ اگر وہ میرے والد کو اس طرح کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھتے تو پتہ نہیں کیا سوچتے. واقعی یہ حقیقت پر مبنی ہے. میرا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا اور میں ٹھیک سے سالگرہ بھی انجوائے نہیں کر سکا تھا. گھر آ کر فوراً میں نے امی کو اس بارے میں بتایا تھا، لیکن ان کا اطمینان میرے لیے حیرت انگیز تھا. میں جانتی ہوں، امی نے کہا تو میں حیران رہ گیا. یہ سب تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے اور تمہارے باپ اور میرے درمیان جھگڑے کی اصل وجہ بھی یہی ہے. آج کل بھی تمہارے باپ کسی نئی ماڈل پر اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہے، لیکن اب مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑتا نا. اب مجھے تمہارے باپ پر غصہ آتا ہے. ہاں، پہلے بہت برا لگتا تھا، لیکن اب میں نے اس سب کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے. اتنا وقت گزر گیا ہے، تمہارا باپ نہیں بدلا اور نہ وہ کبھی بدلے گا، تو میرے چیخنے چلانے کا کیا فائدہ؟ ماما نے کہا تو میں چپ ہو گیا تھا. میں جانتا تھا کہ اب بابا کی اہمیت اور محبت ماما کے دل سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور تب تک محبت تب تک ہی اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی ہے جب تک وہ اس سے محبت کرتی ہے. محبت ختم ہونے کے بعد شوہر اور ایک عام آدمی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے باپ کو مختلف لڑکیوں کے ساتھ گھومتے پھرتے دیکھا تھا. شروع میں شرمندہ ہو جاتا تھا اور ادھر ادھر منہ چھپانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اس بات کا عادی ہوتا چلا گیا. اب والد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر مجھے زیادہ برا محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ عورت کی عزت اور احترام میرے دل سے کم ہوتا چلا گیا تھا. پتہ نہیں یہ کس طرح کی عورتیں تھیں جو چند پیسوں کی خاطر اپنے باپ کی عمر کے مرد کے ساتھ وقت گزارنے کو بھی برا نہیں سمجھتی تھی. میں نے کبھی اپنے والد سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن شاید انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ میں ان کی ساری حقیقت جان چکا ہوں. اس لیے اکثر وہ باتوں باتوں میں مجھے وضاحت پیش کیا کرتے تھے. پتہ نہیں وہ مجھے مطمئن کرنا چاہتے تھے یا خود کو دیکھ اور ارسل مرد کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے اپنے دل کا حال کہہ بھی نہیں سکتا. ایک مرد اپنے خاندان اور رشتوں کو خوش رکھنے کی ہمیشہ پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اگر اپنا اسٹریس دور کرنے کے لیے زندگی کے چند لمحات وہ اپنی مرضی اور خوشی سے گزار لیتا ہے تو اس میں غلطی کیا ہے؟ میں بابا کے خیالات سن کر چپ ہو جاتا. دیکھا جاتا تو اس میں ایک عادت کے علاوہ ان میں کوئی اور خامی نہ تھی. وہ ایک بہترین باپ تھے. انہوں نے گھر میں کبھی روپے پیسے کی تنگی نہ ہونے دی تھی. گھر میں ہمیشہ ایک خطیر رقم خرچہ اور اچانک ضرورت کے لیے موجود رہتی تھی. ماما کی اپنی تنخواہ تھی، لیکن ابا نے کبھی ان کے پیسوں کا ذکر کیا تھا، نہ کبھی ان سے خرچے کا حساب لیا تھا. وہ ایک شاخ خرچ انسان تھے اور پیسہ خرچ کرتے ہوئے کبھی ہاتھ نہیں روکتے تھے، لیکن وہ کبھی اچھے شوہر نہیں بن سکے تھے. اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ ماں کا بھی تھا. ان کے اندر صبر و برداشت کی شدید کمی تھی. خیر، اب ماں کو بھی ان کی زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن ان سب کے
दौरान मेरी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि ज़िंदगी भर कभी शादी नहीं करूँगा। इसी तरह वक़्त गुज़रता रहा, मैं जवान हो गया था। बाबा चाहते थे कि मैं मुल्क से बाहर जाकर तालीम हासिल करूँ। वालिदैन की लड़ाई झगड़े और दोस्तों के साथ आवारागर्दी के बास पढ़ाई की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपने ही शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। आखिर को तो मैंने बाबा का बिज़नेस ही सँभालना था, इसलिए ज़्यादा पढ़ लिख कर मैंने क्या करना था। यूनिवर्सिटी में दाखिला भी मैंने पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि दोस्तों और लड़कियों के साथ टाइम पास करने के लिए लिया था। यूनिवर्सिटी में काफ़ी मॉडर्न और खूबसूरत लड़कियां पढ़ने आती थी। मैं अच्छा खासा खुश शक्ल था, हमेशा महंगे ब्रांड कपड़े पहनता था, अपनी बड़ी सी गाड़ी में यूनिवर्सिटी आता था, शाह खर्च भी था। मेरे लिबास और हर अंदाज से इमारत झलकती थी। लिहाजा यूनिवर्सिटी के ऐसे लड़के जिनका मकसद पढ़ाई न था बल्कि मेरी तरह वक्त गुजारी था, मेरे गिर्द तितलियों की तरह मंडलाने लगी थी। बहुत सी लड़कियां मेरे साथ दोस्ती की ख्वाहिशमंद थी। मुझे जो लड़की अच्छी लगती उसके साथ दोस्ती कर लेता, उसके साथ वक्त गुजारता, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खिलाता पिलाता, महंगे तोहफे देता। नतीजे के तौर पर वो लड़की पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरती। मैं उसके साथ वक्त गुजार कर आगे बढ़ जाता। मैं 5-6 महीने से ज़्यादा किसी लड़की के साथ वक्त नहीं गुजारता था। बहुत जल्द लड़कियों से मेरा दिल भर जाता था। देखा जाए तो मैं वही ज़िंदगी गुजार रहा था जो मेरे बाप ने गुजारी थी। उस वक्त बाप की हरकतों को बुरा समझने और उस पर शर्मिंदा होने के बावजूद मैं खुद भी उसी रास्ते पर चल रहा था। उस वक्त मेरा बाप खुद को और मुझे मुतमईन करने के लिए जो वजाहतें दिया करता था, उसे मैं भी अपने ज़मीर को अक्सर वैसी ही वजाहत पेश करके सुला देता था। क्या था अगर मैं लड़कियों के साथ वक्त गुजारी कर रहा था? मैंने कभी किसी लड़की को अपनी तरफ माइल होने पर मजबूर तो न किया था और न ही कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती की थी। लड़कियां खुद ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती थी, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। मैं भी बदले में उन्हें बहुत ज़्यादा नवाजता था, महंगे और कीमती तोहफे देता था। मैंने कभी किसी लड़की को धोखा भी नहीं दिया था। यूनिवर्सिटी में सबको पता था कि मैं लड़कियों से सिर्फ टाइम पास के लिए ही दोस्ती करता हूँ। इस मामले में मैं अच्छा खासा मशहूर हो चुका था। मेरे दोस्त और यूनिवर्सिटी की लड़कियां मेरे मॉडर्न ख्यालात के बारे में अच्छी तरह जानते थे, लिहाजा वही लड़कियां मेरी तरफ बढ़ती थी जो मुझसे कुछ फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। जाहिर है बदले में मुझे भी तो उनसे कुछ न कुछ हासिल करना था। ये मेरी फितरत थी कि मैं किसी लड़की के साथ ज़्यादा देर तक वक्त नहीं गुजार सकता था और बहुत जल्द उसे छोड़कर किसी दूसरी लड़की की तरफ बढ़ जाता था। मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान बहुत सी लड़कियों के साथ दोस्ती की थी, लेकिन मैं किसी लड़की को लेकर आज तक सीरियस नहीं हुआ था। लड़कियां मेरे लिए सिर्फ टाइम पास और वक्त गुजारी का जरिया थीं। मैं उन्हें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया करता था। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत की थी, ना ही कोई आवाज़ उठाई थी। और वो करती भी कैसे? उसमें उनकी अपनी ही बदनामी थी। लिहाजा जब मैं किसी लड़की को छोड़ता तो वो भी चुपचाप पीछे हट जाती थी। लेकिन सारा वो वाहिद लड़की थी जो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई थी। वो मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गई थी। वो रिसर्च के सिलसिले में किसी और शहर से कुछ दिनों के लिए यूनिवर्सिटी आई थी। टीचर्स ने उसे हमारे ग्रुप में शामिल कर दिया था ताकि हम उसे उसकी मतलूबा जगह ले जा सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा घूमने फिरने वाला ग्रुप हमारा ही था। यूँ बहुत जल्द उसकी और मेरी बातचीत होने लगी थी। उसने कहीं भी जाना होता वो मुझे ही अपने साथ चलने को कहती। काम के बाद मैं अक्सर उसे खिलाने पिलाने के लिए ले जाता, उसे अपनी शहर की मशहूर जगह दिखाता या कभी हम लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते थे। वह हमारा शहर बहुत शौक और दिलचस्पी से देख रही थी। अपनी आदत और मिजाज के मुताबिक मैं उसकी तारीफ करता, उसके हुस्न को सराहता था। मैं कई बार कह चुका था कि मैं उससे बहुत पसंद करता हूँ। वो मेरी तारीफ और पसंदगी के इजहार पर बहुत खुश होती थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि बहुत जल्द मैं अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला कर सारा को हासिल कर लूँगा। एक दिन गाड़ी में
بیٹھے ہوئے جذبات میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ میری اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ اگر اتنی شریف ہو تو میرے ساتھ تنہا کیوں گھومتی پھرتی ہو؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت کا یہ مطلب ہرگزر نہیں ہے کہ میں اللہ کا حکم بھول جاؤں۔ مجھے چھونے کے لیے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ اس نے کہا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نے باقی لڑکیوں کی طرح اس کے ساتھ بھی وقت گزاری کے لیے ہی دوستی کی تھی، لیکن نہ جانے وہ میری دوستی کو کیا سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھ سے شادی کے خواب دیکھنے لگی تھی اور مجھے پر اپنا حق جتانے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے بات نہ کروں، صرف اس کا ہو کر رہوں۔ کچھ عرصہ تو میں نے اس کی رویے کو برداشت کیا اور پھر ایک دن میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ دیکھو، سارا یونیورسٹی میں میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہے اور یونیورسٹی کے علاوہ بھی کافی لڑکیاں میری دوست ہیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتا۔ تو کیا میری حیثیت بھی تمہاری زندگی میں باقی لڑکیوں کی طرح ہے؟ آف کورس تم بھی باقی سب کی طرح ایک دوست ہو، لیکن میں تمہیں دل سے چاہتی ہوں۔ ارسل، میں نے تمہیں ایک دوست سے بڑھ کر سمجھا ہے۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں پیار محبت پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے پیار کیا ہے۔ نہیں کیا ہے تو آپ کر لو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تم میری محبت کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ میں نے تو تم سے نہیں کہا تھا مجھ سے محبت کرنے کو، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن مجھے سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ میرے دل میں تمہارے لیے بالکل ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہیں، لیکن تم تو کئی بار کہہ چکی ہو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں۔ تم کہہ چکے ہو کہ میں تمہیں اچھی لگتی ہوں اور تم مجھے بہت پسند کرتے ہو، اور پھر میرے کام کے لیے میرے ساتھ خوار ہونا، ساتھ گھومنا پھرنا، میری تعریف کرنا، پسندیدگی کا اظہار کرنا، وہ سب کیا تھا؟ کیا وہ محبت نہیں تھی؟ اور کمان سارا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہائی سوسائٹی میں تو یہ سب عام سی بات ہے۔ تم نے اس کو محبت سمجھا تو یہ تمہارا قصور ہے، میرا نہیں۔ میرا موڈ سخت خراب ہو چکا تھا۔ پلیز اب آج کے بعد مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ میں اٹھ کر چلا آیا تھا، لیکن سارا نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ ہر دوسرے دن اس کی کال آ جاتی تھی۔ میں اس کی کال نہ اٹھاتا تو وہ مجھ سے ملنے یونیورسٹی چلی آتی۔ پتہ نہیں وہ کس قسم کی ڈھیٹ لڑکی تھی۔ میں اس سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تم صرف میرے ساتھ وقت گزاری کر رہے تھے؟ تم جو سمجھنا ہے سمجھ لو، مجھے تمہارے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری یونیورسٹی کے تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ امی چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ آج کل وہ مجھ پر شادی کے لیے کافی زور دے رہی تھی۔ وہ کئی لڑکیوں کی تصویریں بھی مجھے دکھا چکی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان میں سے کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر لوں، لیکن میں تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی نام سے ہی مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب شادی کے بغیر بھی میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکتا تھا تو پھر مجھے شادی کر کے اپنی زندگی خراب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بیوی کی پابندیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا اور نہ دن رات بیوی کے ساتھ لڑنا چاہتا تھا۔ میں نے امی کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں زندگی بھر کبھی شادی نہیں کروں گا۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا فضول بات ہوئی؟ کیوں شادی نہیں کرو گے؟ ہر کسی کی شادی ہوتی ہے، تم کیا ساری دنیا سے انوکھے ہو؟ پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ بیٹا کیسا سکون مما؟ شادی کر کے زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے اور میں بہت سکون سے ہوں۔ میں آپ کی اور بابا کی طرح اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا، نہ اپنا سکون برباد کرنا چاہتا ہوں۔ بس مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ میں نے کہا تو امی ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئیں، پھر کہنے لگیں تم ایسا کیوں سوچتے ہو بیٹا؟ اللہ نہ کرے کہ تم ایسی زندگی گزارو۔ اور پھر میرے اور تمہارے بابا کے حالات مختلف تھے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اپنے بابا کے جیسے نہیں ہو۔ تم اپنی ازواجی زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ ماما نے کہا تو میں شرمندہ ہو گیا تھا اور نظریں چرا کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ ماما نے نہ جانے بابا کو کیا کہا تھا کہ 2 دن بعد انہوں نے بھی میری شادی کا ذکر چھیڑ دیا تھا اور شادی کے فوائد پر مجھے کافی لمبا لیکچر دیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ زندگی میں پہلی بار وہ دونوں کسی ایک فیصلے پر متفق ہوئے تھے۔ میرے ماں باپ کی اپنی شادی شدہ زندگی جس طرح گزری تھی، اس کے بعد بھی وہ چاہتے تھے کہ میری شادی کر دیں۔ بابا کی خواہش تھی کہ میں آفس آنا شروع کروں اور پھر وہ کسی اچھی لڑکی سے میری شادی کروا دیں گے۔ میں چپ رہ گیا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ یہ دونوں مجھے شادی کے بنا زیادہ عرصے تک آزادی سے لینے دینے والے تھے۔ میرے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی
ماموں دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ امی کی ملازمت کی وجہ سے ہم ماموں کے گھر زیادہ نہیں جا پاتے تھے۔ بچپن میں ہی ایک دو بار ماموں کے گھر گیا تھا۔ امی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ اپنے کزن کی شادی میں شرکت کے لیے چلوں۔ یہاں ویسے بھی سارا نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اس لیے امی کے کہنے پر میں شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گیا تھا۔ شام تک ہم ماموں کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ماموں ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بڑی محبت اور اتفاق سے ملے۔ ماموں کے 2 بچے تھے، ان کے بڑے بیٹے علی کی شادی تھی اور اس سے چھوٹی ایک بیٹی صبا تھی۔ میں امی کے ساتھ یہاں آ تو گیا تھا لیکن اب پچھتا رہا تھا۔ اس چھوٹے سے شہر میں مجھے ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا تھا اور رشتہ داروں سے مل مل کر تو میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ تبھی ماموں کی بیٹی صبا چائے لے کر میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے صبا کو دیکھا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت اور معصوم تھی۔ بڑے سے دوپٹے میں اس کا خوبصورت چہرہ میری نظروں میں سما گیا تھا۔ صبا کو دیکھتے ہی ایک شیطانی منصوبہ میرے ذہن میں آ گیا تھا۔ صبا کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر سکتا تھا، ورنہ تو یہاں میں رشتہ داروں سے مل مل کر ہی میرا دم نکل جاتا۔ میں صبا سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ مجھے کبھی اکیلے ملتی ہی نہ تھی۔ صبا کو دیکھ کر اس سے شادی کا خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا، بلکہ میں اس سے دوستی کر کے کچھ اچھا وقت اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ میں اس قدر گھٹیا تھا کہ اپنی کزن کو بھی اپنی مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ باقی لڑکیوں کی طرح صبا بھی بہت جلدی میری شخصیت سے متاثر ہو کر میری طرف مائل ہو جائے گی، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ صبا بہت مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ ایک دو بار میں نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی تو وہ گھبرا گئی تھی اور وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بارے میں اس کی رائے جاننا چاہتا تھا لیکن وہ میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ میں اکثر اس کے ساتھ معنی خیز باتیں کرتا تو وہ خاموشی سے کمرے سے نکل جاتی، لیکن مجھے اس کے دل کا حال تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ اس طرح تو میں واپس چلا جاؤں گا اور صبا سے میری بات نہ ہو سکے گی۔ یہی سوچ کر میں نے اس سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اس سے دوستی کچن میں کام کر رہی تھی۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں اس سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ہم کزن ہیں، لہٰذا ہمارے بیچ تھوڑی بہت بات چیت یا دوستی میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر وہ چاہے گی تو ہم اپنی اس رشتے کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تم سوچ کر مجھے بتا دینا۔ مجھے امید تھی کہ صبا مجھ جیسے شخص کو کبھی انکار نہیں کر پائے گی، لیکن جو ہوا وہ میری توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ رشتہ بڑھانے کی بات سے میرا مطلب کچھ اور تھا، لیکن صبا بہت معصوم تھی۔ وہ میری بات کا مطلب نہیں سمجھ پائی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ رشتہ آگے بڑھانے سے میرا مطلب شادی تھا۔ میں نے صبا کو دور دور تک یہ نہیں کہا تھا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے لگا تھا کہ میں نے اسے پرپوز کیا ہے اور سوچ کر جواب دینے کا کہا ہے۔ اب وہ میری اس بات کا کیا جواب دیتی، لہٰذا اس نے یہ بات اپنی امی کو بتا دی تھی اور اس کی امی نے اپنے شوہر کو۔ ماموں کے ذریعے خبر امی تک پہنچ گئی تھی۔ امی تو خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھی۔ امی نے آ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا اور پیار سے میرا ماتھا چوما۔ میں امی کے اس اچانک پیار کی وجہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ آج آپ کو مجھ پر اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ مجھے خوشخبری ہے، ایسی ملی ہے۔ صبا مجھے بھی بہت پسند تھی۔ میری تو کب سے خواہش تھی کہ میں صبا کو اپنی بہو بناؤں، لیکن تمہاری وجہ سے چپ تھی۔ لیکن تم نے صبا سے شادی کا فیصلہ کر کے میری دلی خواہش پوری کر دی ہے۔ امی کی بات سن کر میں سناٹے میں رہ گیا تھا۔ میں نے کب کہا تھا کہ مجھے صبا سے شادی کرنی ہے؟ میں تو محض اس سے یہاں رہنے تک وقت گزاری کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد وہ اپنے راستے اور میں اپنے راستے۔ لیکن پتہ نہیں وہ کیا سمجھی تھی کہ اس نے تو پورے خاندان میں اس بات کا ڈنڈورا ہی پیٹ دیا تھا کہ میں نے اسے شادی کے لیے پیشکش کی ہے۔ سب لوگ مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ رشتہ بنانے سے وہ یہ سمجھی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں نے صبا کو یہ آفر ہی کیوں کی تھی۔ غلطی اس کی نہ تھی، غلطی تو میری تھی جو کچھ دنوں میں خود پر کنٹرول نہ رکھ سکا تھا اور خوبصورت لڑکی دیکھتے ہی پھسل پڑا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب اپنی بات تبدیل کر کے میں پورے خاندان میں بدنام نہیں ہو سکتا تھا۔ امی تو مجھے ایک شریف اور نیک لڑکا سمجھتی تھی۔ امی کو کیا پتا تھا کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح ایک بد کردار اور عیاش مرد تھا۔ اگر امی کو اس بات کا علم ہو جاتا تو شاید وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پاتی۔ امی کا خوشی سے ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کر میری ہمت ہی نہیں ہو سکی تھی کہ میں ان سے
کوئی بات کرتا اور اس رشتے سے انکار کرتا۔ میں نے خاموشی سے تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، اور یوں صبا میری بیوی بن کر میری زندگی میں چلی آئی تھی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ میں کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن مجبوراً مجھے شادی کرنا پڑ گئی تھی۔ میرے معاملے میں تو یہ بات 100% درست تھی کہ رشتے آسمانوں پر طے ہوتے ہیں۔ خیر، میں نے قسمت کا لکھا سمجھ کر یہ فیصلہ قبول کر لیا تھا۔ چلو، امی ابا تو میری شادی سے خوش ہو گئے تھے۔ میری شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ شادی کے بعد میرے اندر کچھ حد تک ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ میں نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا بھی کم کر دیے تھے، لیکن پھر بھی میں اپنی عیاشی سے مکمل طور پر باز نہیں آیا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہی میرا دل اسے حاصل کرنے کے لیے مچل جاتا تھا۔ میری سیکرٹری میری بہت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ اکثر میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہوٹل چلا جاتا۔ میں نے اپنی عیاشی کی عادت خاص حد تک کم تو کر دی تھی، لیکن مکمل طور پر ان سے جان نہیں چھڑا پایا تھا۔ صبح مکمل طور پر ایک گھریلو عورت تھی۔ وہ بہت سلیقہ مند اور اچھی عادت کی مالک تھی۔ صبح سے شادی تو میں نے ماری باندھی ہی کی تھی، لیکن اس سے شادی کے بعد میں بہت سکون میں تھا۔ وہ بہت اچھے سے گھر اور امی ابو کا خیال رکھتی تھی۔ میں بھی صبح کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ میں ابا کی طرح اپنی بیوی سے لڑ جھگڑ کر گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں صبا کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ گھر کے باہر میں جیسا بھی تھا، گھر کے اندر میں ایک اچھا شوہر اور ذمہ دار شوہر تھا۔ شادی کو 1 سال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا۔ امی نے اس کا نام حورین رکھا۔ میں اپنی ننھی سی بیٹی کو حیرت اور خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کتنی معصوم اور خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی۔ جب سے حورین پیدا ہوئی تھی، میرے اندر ایک نئی تبدیلی آئی تھی۔ میرا دل جلدی گھر جانے کو چاہنے لگا تھا، اور میں آفس سے اٹھ کر سیدھا گھر آ جاتا تھا۔ وہ میری آواز سنتی تو میری گود میں آنے کے لیے ہمکنے لگتی۔ میں اسے گود میں اٹھا لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ حورین 2 سال کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری بیٹی سے نواز دیا تھا۔ دعا بھی حورین کی طرح پیاری بچی تھی، لیکن نہ جانے کیوں دوسری بچی کی پیدائش پر میں کچھ بے چین سا ہو گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی لڑکیوں کو استعمال کرنے کی چیز سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میری بیٹیاں بھی تو کل کو جوان ہوں گی، اور اگر انہیں مجھ جیسا مرد مل گیا ہے تو نہیں، میں اپنی بچیوں کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا اور انہیں کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنے دوں گا۔ پتہ نہیں آج کل میں ایسا کیوں سوچنے لگا تھا۔ آج میں آفس سے کچھ جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن لاؤنج میں سارا کو صبا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں بے اختیار دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ ارے آپ آج جلدی آ گئے؟ یہ میری دوست سارا ہے، آپ بیٹھیں، چائے تیار ہو گئی ہوگی، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ صبا ہم دونوں کو چھوڑ کر کچن میں چلی گئی تھی۔ سارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں صبا سے ملنے آئی ہوں۔ شاید تمہیں علم نہیں ہے کہ صبا میری دوست ہے، اور میں صبا کے شہر میں ہی رہتی ہوں۔ میں شادی کے بعد کچھ سالوں کے لیے ملک سے باہر چلی گئی تھی، اس لیے صبا سے ملنے نہیں آ سکی۔ اب باہر سے آئی ہوں تو صبا سے ملنے چلی آئی۔ کیا تم جانتی تھی کہ صبا کی شادی مجھ سے ہوئی ہے؟ ہاں، صبا نے مجھے شادی کی تصویریں بھیجی تھی، اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ صبا کی شادی تم سے ہوئی ہے۔ تو کیا آپ میرے گھر میں آگ لگانے آئی ہو؟ مطلب ڈر لگ گیا۔ میں نے تلخی سے کہا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، اور ماضی میں تم سے محبت کی حماقت پر اب میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اس وقت میں کم عمر تھی، اس لیے ناسمجھ اور جذباتی تھی، ورنہ تم جیسے عیاش شخص سے محبت کوئی پاگل لڑکی ہی کر سکتی ہے۔ ویسے بھی جو کچھ تم ماضی میں کرتے رہے ہو، مجھے تم سے اس کا بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جیسے لوگوں کے لیے مکافات عمل ہی کافی ہوتا ہے۔ خیر سے اب تمہاری 2 بیٹیاں ہیں، مجھے امید ہے کہ اب تم سدھر گئے ہوں گے۔ صبح چائے لے کر آ گئی تھی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے سارا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ہوتی کون تھی میری بیٹیوں کا نام لینے والی؟ پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی تھی، کہیں وہ صبا کے سامنے میرے ماضی کا بھانڈا نہ پھوڑ دے۔ مجھے بس یہی فکر تھی، لیکن لگتا تھا کہ اس نے صبا کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس کے جانے کے بعد صبا نارمل تھی۔ کچھ عرصے بعد سارا اپنے شوہر کے پاس واپس دبئی گئی تو میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔
5 साल का अरसा गुजर चुका था। इस अरसे के दौरान सबा ने मुकम्मल तौर पर मुझे अपना आदी बना लिया था। घर में मुलाजिम होने के बावजूद मेरा हर काम वो अपने हाथ से करती थी। वो मुझे घर में नज़र ना आती तो मैं बेचैन हो जाता था। मुलाजिमों के हाथ का नाश्ता और खाना मुझे पसंद ना आता था। बच्चियाँ अब बड़ी हो रही थीं और स्कूल जाने लगी थीं। सबा बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत कर रही थी। वो उन्हें स्कूल के साथ नमाज और दूसरी दीनी बातें भी सिखाती थी। सबा ड्राइवर के साथ बच्चियों को स्कूल छोड़ने जाती थी और वापसी पर स्कूल से लेने भी खुद जाती थी। तो मैं बच्चियों के साथ जाने की क्या ज़रूरत है, ड्राइवर है ना, वो हमारे काबिल एतमाद और पुराना ड्राइवर है। आजकल दुनिया बहुत ख़राब है, मैं अपनी बच्चियों के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। सबा ने कहा तो मैं चुप रह गया था। शायद वो ठीक ही कह रही थी। मेरी दफ्तर में एक नई लड़की मुलाजमत पर आई थी। वो बहुत ही मॉडर्न थी। चंद दिनों में ही उसने मुझे अपना हासिल कर लिया था। मेरी रातें आजकल उसी के साथ गुजर रही थी। एक शाम मैं उसे शॉपिंग करवाने मॉल ले गया था। मैं उसी का हाथ पकड़े उसे ब्रेसलेट पहनाकर दिखा रहा था, तभी अपने सामने सबा और बच्चियों को देखकर मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। सबा हैरत से मेरी तरफ ही देख रही थी। फिर एकदम उसने खुद को संभाल लिया था और वो बच्चियों को लेकर दूसरी तरफ चली गई थी। शुक्र था कि बच्चियों ने मुझे नहीं देखा था। वो कपड़े और ज्वेलरी देखने में मसरूफ थी। मुझे याद आया कि सबा की कई दिनों से कह रही थी कि मैं वक्त निकालूं, बच्चों को शॉपिंग पर लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास वक्त न था। आजकल मेरे दिन रात तो टीना के साथ गुजर रहे थे, इसलिए वो खुद ही बच्चियों को लेकर शॉपिंग करने चली आई थी और माल में उसने मुझे टीना के साथ देख लिया था। लेकिन शुक्र था कि उसने कोई तमाशा न किया था। मैं फौरी तौर पर टीना को छोड़कर घर चला आया था। सबा कुछ गुस्से में थी। देखो सबा, वो टीना है ना, वो हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वो सब बड़ी कंपनियों में काम कर चुकी है। बहुत लोगों में उसकी जान पहचान है। उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा टेंडर मिलने वाला है, इसलिए तोहफा वगैरह तो देना पड़ता है ना। इसीलिए मैं उसे मॉल ले गया था इसलिए मैं उसे मॉल ले गया था। आपका कोई नया कारोबार तो नहीं है? बरसों पुराना बिजनेस है, तो अब आपको इस किस्म की लड़कियों की क्या ज़रूरत है? आपकी कंपनी का एक नाम है, मुकाम है। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी किसी ओछे हथकंडों की ज़रूरत है। अगर बच्चियाँ आपको देख लेती तो वो क्या सोचती? उनको कितना बुरा लगता। सबा ने कहा तो मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज के बाद मैं उससे कोई फ़ायदा नहीं लूँगा, बल्कि उसे कहीं और ट्रांसफ़र कर दूँगा। मैंने किसी न किसी तरह सबा को शीशे में उतार लिया था। पता नहीं उसका शक ख़त्म हुआ था या नहीं, लेकिन वो चुप हो गई थी। अब मुझे बहुत एहतियात से काम लेना होगा, मैंने दिल में सोचा था। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो हुरिन सोफ़े पर बैठी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। मैं भी आकर सोफ़े पर बैठ गया था। वो मुझे देखकर कहने लगी, पापा, ये बदकिरदार क्या होता है? उसकी बात सुनकर मैं सन्नाटे में रह गया था। क्या मतलब? आप क्यों पूछ रही हो? बाबा, ये किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बदकिरदार लोगों को जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में फेंक दिया जाएगा और उनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। ये बदकिरदार कौन लोग होते हैं? बाबा, हुरैन की बात सुनकर मैं काँप गया था और हौनक बना उसकी शक्ल देखने लगा। बाबा, उसने मुझे आवाज़ दी तो मैं चौंका। अच्छा, आप ये बुक छोड़ो, मेरा बैग रख कर आओ और मुझे एक गिलास पानी पिलाओ। ठीक है बाबा। वो पानी लेने चली गई थी। रात को मैंने सबा को सख्ती से कहा था, ये तुम हुरैन को किस किस्म की बुक्स पढ़ने के लिए दे देती हो? वो अभी बहुत छोटी है। वो इतनी भी छोटी नहीं है, 10 साल की हो गई है। बच्चियों की तरबियत की और दीन के बारे में सीखने की यही उम्र होती है। अगर छोटे होते वक्त तरबियत न की जाए तो बड़े होकर इंसान अपने आप को नहीं बदल सकता है। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा तो मैं नजरें चुरा गया था। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? कोई मतलब नहीं। वो अपना तकिया सीधा करने लगी। मैंने तो वैसे ही एक बात की है। नहीं, तुम ये कहना चाहती हो कि मैं बदकिरदार हूँ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने हैरत से मेरी आंखों में झांका। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? सबा की बात सुनकर मैं चुप रह कर गया था। वाकई सबा ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मेरे ही दिल में चोट था, इसी वजह से मैं ये बात कर रहा था। सच तो ये था कि सबा बहुत ही समझदार लड़की थी। अगर उसको मुझ पर कभी कोई शक था भी तो उसने कभी इस बात को लेकर मुझसे झगड़ा नहीं किया था। शादी के शुरू के दिनों में दोस्तों और मिलने वालों के घर दावतों के दौरान बहुत से लोगों ने मजाक ही मजाक में सबा को कहा था कि अरसल को अच्छे से काबू करके रखिएगा। भाभी ये रस्सियां तोड़वाने का बहुत ही माहिर से
ماہر ہے، پھر سارا نے بھی کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی ہوگا۔ میں اکثر رات کو دیر سے گھر آتا تھا، صبح کو لازمی میرے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا تھا، آخر وہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ تھی، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں میں یہ سب کیوں سوچ رہا تھا۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ حورین کی بات نے آج مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نے تو کبھی آخرت یا جہنم کے حساب کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہونے والا تھا، اور اگر میں مقافات عمل کی زد میں آ گیا اور میرے جیسا شخص میری بیٹیوں کو مل گیا تو نہیں، اللہ نہ کرے، میری بیٹیاں بہت معصوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب سوچتے ہی مجھے نیند آ گئی تھی۔ بچیوں کو اسکول کی چھٹیاں تھیں، صبح بچیوں کو لے کر اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ میں بہت اکیلا پن محسوس کر رہا تھا۔ ٹینا بھی ملازمت چھوڑ کر جا چکی تھی، اسے کسی بڑی فرم میں زیادہ بہتر ملازمت مل گئی تھی۔ صبح کی وجہ سے میں نے بھی اسے جانے دیا تھا۔ میں آفس سے گھر جا رہا تھا کہ گاڑی سگنلز پر رکی تو ایک خوبصورت 15 سالہ لڑکی میرے پاس تسبیح بیچنے آئی اور بولی، صاحب ایک تسبیح لے لو، ابا اماں کی روٹی آ جائے گی۔ میں نے فوراً اسے آفر دی کہ میں تمہاری ساری تسبیحاں خرید کر تمہیں 3 گنا زیادہ رقم دوں گا، بس تم کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور بیٹھ گئی۔ میں جلدی سے گاڑی کو لاک لگا دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو وہ میری شیطانی نیت جان کر گھبرائی تک نہیں، بلکہ تسبیح پکڑ کر اونچی آواز میں کوئی آیت پڑھنے لگی اور اپنا سر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنا سر اٹھایا تو میری جان نکل گئی۔ میرے سامنے گاڑی میں حورین بیٹھی تھی، میری اپنی بیٹی حورین۔ میں نے بے اختیار زور سے گاڑی کو بریک لگائے تھی، میں سکتے میں تھا۔ حورین، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بابا، آپ مجھے کہیں لے جانا چاہتے تھے نا؟ چلیں، پھر دیر ہو رہی ہے۔ کیا ہوا، آپ گاڑی کیوں اسٹارٹ نہیں کر رہے ہیں؟ چپ کر جاؤ حورین، خدا کے لیے چپ کر جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میرے ارد گرد بہت زیادہ شور تھا، جیسے بہت سے لوگ میرے اوپر پتھر پھینک کر مجھے سنسار کر رہے ہوں۔ ہر پتھر پر میرے جسم سے درد کی ایک شدید لہر اٹھتی تھی۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا اور سانس بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ صاحب کیا ہوا؟ صاحب، حورین میرا بازو ہلا کر پوچھ رہی تھی۔ حورین، تم مجھے صاحب کیوں کہہ رہی ہو؟ میں تمہارا بابا ہوں۔ میں نے غصے سے چیخ کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اسی تسبیح والی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ حیرت سے بغور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ کیا ہوا صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ ہاں ٹھیک ہوں میں تو، چلیں، نہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گئی تھی۔ یہ لو پیسے۔ میں نے اپنے پرس سے بہت سارے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے تھے۔ نہیں صاحب، مجھے اتنے پیسے نہیں چاہیے، تم یہ تسبیح رکھو، اسے صبح شام پڑھا کرو۔ اس نے ایک تسبیح میری طرف بڑھائی تھی۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا ہے۔ وہ میرے ہاتھ میں دبے نوٹوں سے 100 کا ایک نوٹ نکال کر لے گئی تھی۔ شاید اس کی تسبیح کی قیمت اتنی ہی بنتی تھی۔ وہ مڑ کر اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اگر اسے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی تو وہ گاڑی میں بیٹھی ہی کیوں تھی؟ نہ جانے کس طرح گاڑی چلا کر میں گھر پہنچا تھا اور سجدے میں گر گیا تھا۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کر رہا تھا۔ میں نے کافی دیر بعد سجدے سے سر ہٹایا تھا۔ میں خود کو کافی پرسکون اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے اس دن کے بعد خود کو مکمل طور پر بدل لیا تھا، یا یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اب گناہ کی طرف میرا دل مائل ہی نہ ہوتا تھا۔ اپنے ماضی سے مجھے کراہیت محسوس ہوتی تھی۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگا تھا، سبحان اللہ، اور تسبیح تو ہر وقت میرے ہاتھ میں رہتی تھی۔ اللہ جس سے چاہے ہدایت پہ چن لے۔ صبح واپس آئی تو میری بدلی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا، میری زندگی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ میں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا اور اس کے بنائے گئے قوانین کے مطابق گزارنی شروع کر دی تھی، اور میرے دل کی بے سکونی یکسر ختم ہو گئی تھی۔ میں رات کو انہی اوقات میں اس سڑک سے کئی بار گزرا تھا جہاں مجھے وہ لڑکی ملی تھی، لیکن تسبیح بیچنے والی وہ لڑکی مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک معجزے کی طرح بھیجا تھا
تاکہ وہ اسے سکھا سکیں اور اسے سیدھے راستے پہ لا سکیں۔ اور میری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی لگی ہوگی، تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور سب خوش رہیے اور آباد رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آمین ثم آمین۔